الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا ورؤوفنا ورحيمنا وكريمنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وملجانا ومأوانا وأعلانا وأولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال متحين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع
والکرم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ وصحبہ تسلیما کثیرا کثیرا۔ غمزدوں کے لیے رحمت مصطفیٰ، غمزدوں کے لیے رحمت مصطفیٰ، وہ سمندر ہے جس کا کنارہ نہیں۔ غمزدوں کے لیے رحمت مصطفیٰ، غمزدوں کے لیے رحمت مصطفیٰ، وہ سمندر ہے جس کا کنارہ نہیں۔ حشر کے دن بھی وہ سب کے کام آئیں گے، حشر کے دن بھی وہ سب کے کام آئیں گے۔ کون ہے جس نے ان کو پکارا نہیں؟ حشر کے دن بھی وہ سب کے کام آئیں گے، حشر کے دن بھی وہ سب کے کام آئیں گے۔ کون ہے جس نے ان کو پکارا نہیں؟ صاحب اس پہ ہوا کلام خدا، مصطفیٰ کی رضا ہے، خدا کی رضا۔ صاحب اس پہ ہوا کلام خدا، مصطفیٰ کی رضا ہے، خدا کی رضا۔ حق نے محبوب سے حق نے فرما دیا، حق نے محبوب سے حق نے فرما دیا، جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ حق نے محبوب سے حق نے فرما دیا، جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ کیا گھڑی ہوگی محشر میں سب انبیاء امتوں کو نہ دیں گے کوئی آسرا۔ کیا گھڑی ہوگی محشر میں سب انبیاء امتوں کو نہ دیں گے کوئی آسرا۔ ہوگی سب کی زبانوں پہ یہی ایک صدا، ہوگی سب کی زبانوں پہ یہی ایک صدا، مصطفیٰ کے سوا کوئی چارہ نہیں۔
ہوگی سب کی زبانوں پہ یہی ایک صدا، ہوگی سب کی زبانوں پہ یہی ایک صدا، مصطفیٰ کے سوا کوئی چارہ نہیں، منتظر چشم رحمت کے شاہ و گدا، بے بہائی ان کا فیضان، جود و عطا، منتظر چشم رحمت کے شاہ و گدا، بے بہائی ان کا فیضان، جود و عطا، در پہ آئے سوالی نہ جھولی بھرے، در پہ آئے سوالی نہ جھولی بھرے، دست سرکار کو یہ گوارا نہیں، در پہ آئے سوالی نہ جھولی بھرے، در پہ آئے سوالی نہ جھولی بھرے، دست سرکار کو یہ گوارا نہیں، نعت سرکار کی دل سے نکلے صدا، سننے والے بھی ہوں جان و دل سے فدا، نعت سرکار کی دل سے نکلے صدا، سننے والے بھی ہوں جان و دل سے فدا، سارا منظر ظہوری ہو مہکا ہوا، سارا منظر ظہوری ہو مہکا ہوا، اس سے بڑھ کے سوا کوئی پیارا نہیں، حشر کے دن بھی وہ سب کے کام آئیں گے، کون ہے جس نے ان کو پکارا نہیں۔ حمد و ثنا کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز محترم محتشم حاضرین و سامعین کرام، پچھلا جمعہ جس موضوع کے تحت نقطہ نظر پر گفتگو ہوئی، قرآن مجید فرقان حمید کی آیت پاک سماعت فرمائی، اور اسی کے تحت جو گزارشات ہوئی، وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية إلى آخره، کہ یہ صندوق جو طالوت کے پاس لے کر فرشتے آئے، طالوت کی بادشاہی کی نشانی بنی، جس کی خبر آیت شریفہ کے اندر بنی اسرائیل کے نبی حضرت شموئیل علیہ السلام نے دی۔ اس صندوق کے اندر حضرت موسیٰ و ہارون علیہ السلام کے تبرکات تھے۔ تو اس آیت سے یہ ثابت ہو گیا
کہ محبوبہ نے خدا کے تبرکات و ملبوسات کا اعزاز و احترام خیر و برکت کا باعث ہوتا ہے، اور ان کی بے حرمتی، بے ادبی یہ تباہ و بربادی کا باعث ہوتی ہے۔ تو یہاں یہ بات میں کہہ کر اجازت چاہی تھی کہ اگر حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تبرکات کی عظمت کا یہ حال ہے، تو پھر سید المرسلین رحمت للعالمین، امام الانبیاء، سردار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات کی عظمت کا شان کا کیا حال ہوگا کہ جن کی امتی ہونے کی آرزو موسیٰ علیہ السلام کو تھی، تو بلا شبہ اگر موسیٰ علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتے تو وہ آپ کے تبرکات کی تعظیم، ادب، احترام اسی طرح کرتے جس طرح ان کی امت نے ان کے تبرکات کی تعظیم و تکریم کی۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر کئی مقامات پر یہ بات واضح ہوتی ہے کہ محبوبہ نے خدا کے ساتھ جس چیز کا نسبت ہو جائے وہ چیز بھی دافع البلا ہو جاتی ہے، عظمت و شان والی ہوتی ہے۔ سورہ یوسف کو اگر پڑھیں تو وہاں بھی ایک نظارہ ملتا ہے، جب حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس اس کے بھائی پہنچ جاتے ہیں، پہچان ہو جاتی ہے، اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے اس سے پوچھا، ابا جان کا حال سناؤ، وہ کیسے ہیں؟ بھائیوں نے عرض کی کہ آپ کے فراق میں، آپ کی جدائی میں رو رو کر انہوں نے آنکھیں دے دی ہیں، ان کی بینائی چلی گئی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میری یہ قمیص لے جاؤ اور لے جا کر ابا جان کے چہرے پر ڈال دو، تو اس کی برکت سے بینائی واپس آ جائے گی۔ قرآن مجید فرقان حمید یہ دلیل ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اذهبوا بقمیصی ھذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا۔ میری یہ قمیص لے جاؤ، اذهبوا بقمیصی، میرا یہ کرتا لے جاؤ، میری قمیص لے جاؤ اور میرے باپ کے چہرے پر ڈال دو، ان کی آنکھیں روشن ہو جائیں گی۔ چنانچہ جب اس قمیص کو حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈالا گیا تو فوراً ان کی آنکھیں روشن و درست ہو گئی، فوراً بینائی واپس آ گئی۔ یہ تو حضرت یوسف علیہ السلام کا معجزہ اور کرامت تھی۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص مبارک میں اتنی برکتیں ہیں، اتنی شفا ہے، پھر سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس مبارک میں، اشیاء مبارک میں کس قدر برکتیں ہوں گی، کس قدر شفا ہوگی۔
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر کے ساتھ جو لگی رہی ہیں، اس ہر چیز کی، جس چیز کی بھی نسبت محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس کے ساتھ ہوئی ہے، کس قدر وہ انوار و تجلیات و برکت کا، عظمتوں کا وہ مرکز بنی۔ یہی وجہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حضور علیہ السلام کے لباس مبارک کو، ان کی اشیاء مبارک کو، جنہیں حضور علیہ السلام کے جسم مقدس کے ساتھ لگنے کا شرف حاصل ہوا ہے، بہت ہی بابرکت اور نافع اور دافع الامراض سمجھتے تھے۔ اس چیز کو دافع الامراض والوبا سمجھتے تھے، ان کی بہت ہی تعظیم کرتے، تکریم کرتے تھے۔ کسی تبرک کا اپنے پاس ہونا، وہ صحابی اس کو دنیا و ما فیہا سے بہتر خیال کرتا۔ اس پر اتنی احادیث صحیحہ موجود ہیں، اتنی احادیث صحیحہ کہ اس کو پڑھتے چلے جاؤ، زندگیاں ختم ہو سکتی ہیں، وہ نہیں ختم ہو سکتی، اتنی احادیث ہے۔ اور یہاں بیان شروع کر دیجئے، کر دوں یہ صرف اسی نقطہ نظر پر ان حدیث کو بیان کرنا شروع کر دوں تو سالہ سال چاہیے وہ حدیثیں بیان کرنے کے لیے۔ اگر باعث برکت کے لیے چند احادیث بطور دلیل میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ ام المؤمنین حضرت زینب بنت ابی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی۔ کریم آقا جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت آپ غسل فرما رہے تھے۔ جب آپ حاضر ہوتی ہیں میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں؟ فنادانا فی وجہہا قال فلم یذل ماء الشباب فی وجہہا حتی کبرت وعجزت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے چہرے پر اپنے ہاتھ مبارک سے پانی چھڑک دیا۔ زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت زینب بنت ابی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے چہرے پر کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی چھڑکا۔ راوی فرماتے ہیں کہ ان کا چہرہ ایسا بارونق و خوشنما ہو گیا کہ بڑھاپے میں بھی جوانی کی رونق اور آب و تاب ان کے چہرے سے ظاہر نہیں ہوئی۔ بڑھاپے کے اندر بھی یہ دست مبارک کا اثر، کملی والے آقا کے دست مبارک کا اثر پہنچانے کے لیے، اور پانی تو صرف ایک واسطہ تھا، کیونکہ پانی پوچھ دیا گیا ہوگا، خشک ہو گیا ہوگا، سوکھ گیا ہوگا نا، اس کے معدوم ہونے پر بھی اثر دست مبارک معدوم نہ ہوا۔ بڑھاپے میں بھی یہ اثر باقی رہا، بلکہ صلاح سالوں کے چہروں کی رونق باقی رہی۔ اور یاد رہے ضعیفی کے آثار چہرے پر نمایاں ہونا یہ فطری بات ہے۔ ضعیفی کے آثار چہرے پر نمایاں ہونا یہ فطری بات ہے، کوئی ہے نہیں جو اس چیز کو بدل دے۔ فطرت کو کون بدلے؟ لیکن دیکھیے رطوبات خشک ہونے کی وجہ سے پیرانہ سالی میں جس قسم کی شکل بنتی ہے وہ محتاج بیان نہیں ہے۔ آنکھیں اندر کو گھس جاتی ہیں، بڑھاپے کی علامت ہوتی ہے۔ رخسار کی ہڈیاں ابھر آتی ہیں اور پوسٹ ڈھیلا ہو جاتا ہے، جھریاں بڑھ جاتی ہیں، یہ ضعیفی کے آثار ہیں۔ غرض کہ کتنا ہی خوبصورت انسان ہو، کتنا ہی خوبصورت انسان کیوں نہ ہو، کتنا ہی خوبصورت انسان کیوں نہ ہو، لیکن جب ضعیفی کے اندر، بڑھاپے کے اندر قدم رکھتا ہے تو اس ضعیفی کا اثر یہ ہوتا ہے
کہ یہ آثار اس کے چہرے پر نمودار ہو جاتے ہیں، اور جوانیں جو ان کی طبی آثار کو روک کر جوانی کے آثار قائم کرتا رہا ہو، یہ کوئی اور نہیں، یہ قائم رکھنا صرف اور میرے کملی والے آقا کے دست مبارک کا کمال ہے، دست مبارک کی شان ہے۔ آپ نے اپنے ہاتھ سے پانی کو چھڑک دیا تو پھر ڈاکٹروں حکیموں نے بہت سی دوائیں ویسے تجویز کی ہوئی ہیں کہ بڑھاپے میں بھی چہرے کی رونق بحال حیات نہ بدلے، رونق رہے، مگر یہ ممکن نہیں ہے کہ جوانی کی آب و تاب ان سے باقی رہ سکے، یہ ممکن نہیں ہے۔ ان دوائیوں سے رونق تو بحال رکھ سکتے ہیں، لیکن جوانی کی آب و تاب باقی رہ سکے یہ نہیں ہے، کیونکہ یہ فطری اثر ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کسی ڈاکٹر کے بغیر۔ مگر یہ خصوصیت و برکت کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں تھی، جس سے بڑھاپے میں بھی جوانی کی آب و تاب باقی رہی، جوانی میں بھی آب و تاب۔ تو ثابت ہوا جو کہیں سے نہیں ہوتا وہ محبوب کے دست مبارک سے ہو جاتا ہے، جو کہیں سے نہ ہو سکے وہ اس طرح سے ہو جاتا ہے۔ میرے کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فطری آثار بھی بدل دے تو میرے کملی والے آقا کے دست مبارک میں اللہ نے یہ قدرت رکھی ہے، یہ قدرت رکھی ہے، یہ شان رکھی ہے، تو پھر کیوں نہ کہوں اس کا ترجمہ ذرا ذوق میں بن جائے تو پھر یہی ہے کہ لجپالے آقا میرے جگ دے طبیب نے، محبت سے ذرا ایک دور میں مسکران کے سبحان اللہ کو ماشاءاللہ۔ لجپالے آقا میرے جگ دے طبیب نے، لجپالے آقا ایجی سبحان اللہ کہہ گئے، یہ بھی کہہ دو کہ مشکل دے نہیں، نہ کوئی عربی دا لفظ ہے نہ کوئی فارسی دا لفظ ہے۔ ویسے ہوشیار اتنے نے تو بڑا کچھ کہنا جی آمن نہ ہر چیز کا جواب آ جاتا ہے۔ وہ فارسی آ گیا کہ جنہوں فارسی بولنا والا باقی اسلامیاں دے ہاتھ تھے، وہ دیکھتا دیکھتا چلا گیا جناب بندہ پکوڑے کی دکان دے وہ پکوڑے چل رہی تھی، اور وہ جناب بندہ فارسی نے اپنی زبان ہے جو کہتا میچے ہست اے کہ میچے ہست انہوں کی سمجھ آگے فارسی جناب پکوڑے تا لانا تو انہیں غور کیتا انہیں کہ کوئی نہ کوئی ہوگے تو جناب یہ پکوڑے دے پوچھ رہے ہیں، پکوڑے دے تل رہے تھی، انہیں کوئی گل ہور نہیں کرنی، پکوڑے دے رہے ہیں۔ انہیں فوراً کے جواب دیتا، انہیں کہا جی پکوڑے تل لاسٹ اور کنی چیز پکوڑے دے تل لاسٹ میچے کوئی وہ کیا ہوتا ہے، پکوڑے تل لاسٹ وہ کیا ہوتا ہے؟ انہیں کہا کہ اگلا انہیں کوئی ہے دسے پوچھا نہیں اسے بارے گے، پھر انہیں فنانی فکرہ ملا دیتا، انہیں کہ تیل میں بھگوئی اور کیا ہے؟ جواب اس قوم کو نہ ہو نہیں سکتا، ہر کسی کا جناب ہونا تے آوے تے بڑا کچھ بول رہے ہیں، لیکن بدقسمتی ہے کہ نہ تے مصطفیٰ دی واری آوے تے انہوں بولنا گوارا نہیں آنا، ویسے بڑا اونچا اونچا بولے گا، معذرت نہ ہے۔ یہ اللہ پاک نے جوانی دیتی ہے نا، تے جوانی غلامی مصطفیٰ جو بسر کرو، اللہ پاک نے زبان دیتی ہے نا تو زبان دا مقصد ہی ذکر مصطفیٰ ذکر خدا ہے۔ چلو آگے پیچھے نہیں تو اللہ کے گھر چ آ ہی گئے ہو تو پھر اس لمحے تے اپنی زبان نو ذکر مصطفیٰ نال کرو، مل کے پڑھو لجپالے آقا میرے جگ دے طبیب نے، لجپالے آقا اللہ سارے سلامت رکھے۔
کسی مرد جاؤ تو صرف درود شریف کا وظیفہ پڑھو، ویکھو مرد جاندی ہے کہ نہیں، شفا ملتی ہے کہ نہیں۔ او میرے نبی دے غلام، میرے کمنے والے آقا کا ہاتھ تو بڑی شان والا، بڑی آن والا، اس سے جو نسبت ہو جائے اس کی تو شان بڑی ہے۔ اللہ رب العزت نے میرے سونے کے نام میں بھی شفا رکھی ہے۔ میرے لجپال آقا میرے جگ دے طبیب نے، لجپال آقا میرے، ذرا پیار نہ پڑھو نا، سرور آ جائے گا، دل کو سرور آ جائے گا، سکون آئے گا۔ ذرا اور تھوڑی سی آواز نکلے، پتہ چلے آنے والے کو کہ مسجد محمدی کے اندر جو بھی بیٹھا ہے غلام مصطفیٰ بیٹھا ہے۔ لجپال آقا میرے جگ دے طبیب نے، لجپال دو جہاں دی جان نالے رب دے حبیب نے، دو جہاں دی جان نالے رب دے، 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 آقا دے غلاماں دیاں پیراں وچ سکندری، آقا دے غلاماں دیاں پیراں وچ سکندری، کیویں دیکھ لو بلال دے رتبے نے، دیکھ لو بلال دے رتبے عجیب نے، دیکھ لو بلال دے رتبے، ایک ایسے رتبے عجیب کیسا مرتبہ ملا جدے تے نگاہ ہو گئی آمینہ دلال دی، جدے تے نگاہ ہو گئی آمینہ دلال دی، اللہ دی سو اچے انہاں دے نصیب نے، اللہ دی سو اچے انہاں دے، اللہ دی سوچے انہاں دے نصیب نے، لجپال آقا میرے جگ دے، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، میرے آقا کی نگاہ پڑ جائے، میرے آقا کی نسبت آ جائے، ہر وہ چیز عظمت والی ہو جاتی ہے، شان والی ہو جاتی ہے، جس چیز کے ساتھ میرے کملی والے آقا اپنا ہاتھ مبارک مس کر دیں وہ چیز دافع الامراض ہو جاتی ہے، دافع البلا ہو جاتی ہے۔ اور میں مسلم شریف کی حدیث پاک کا حوالہ دیتا چلا جاؤں، مسلم شریف کی دوسری جلد صفحہ 264 کے اندر عزیزان گرامی حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلی الغداۃ جاء خدم المدینۃ بآنیتہم فیہا الماء فما يؤتي بآناء إلا خمس يده فيها فربما جاءه في الغداة الباردة فيغمس يده فيها۔ ترجمہ سنی میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز سے فارغ ہوتے، جب فجر کی نماز سے فارغ ہوتے مدینے کے بچے اپنے گھروں سے پانی کے برتن لے کر میرے کریم کی خدمت میں حاضر ہو جاتے۔ مدینے کے بچے کملی والے آقا کی بارگاہ میں پانی کے برتن لے کر پیش ہو جاتے،
پھر میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے؟ ہر ایک کے برتن میں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دست مبارک دبا دیتے. ہر ایک اپنا اپنا برتن پیش کرتا. میرے کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ید اللہ والا ہاتھ مبارک اس پانی کے اندر ڈبو دیتے. میرے کملی والے آقا ڈبو دیتے, ہاتھ ڈبو دیتے, کبھی بھی انکار نہ کرتے. اتنی سردی ہوتی, ٹھنڈا پانی ہے اس میں ہاتھ ڈبونا, لیکن کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی نہ فرماتے, کبھی بھی انکار نہ فرماتے, کیونکہ میرے کملی والے آقا کی شان ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. میرے کملی والے آقا کبھی بھی نہ فرماتے نہ تو ہے نہیں نہ واہ کیا جھوٹ و کرم شہ بتہا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا. ذرا مل کے پڑھو نا, ذرا جن کی زبانیں خاموش ہیں اگر بیماری کے اندر مبتلا بیٹھے تو معافی ہے, تندرست ہو اور جن کا عقیدہ ہے کہ ماں کے کملی والا دیتا ہے وہ بولے نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے. پھر اس جگہ پر یہی کہہ دو نا, حضرت نے سچی فرمایا ہے کون دیتا ہے دینے کو چاہیے, کون دیتا اللہ سلامت رکھے, اللہ سلامت رکھے میرے مولا. جو بھی میرے کملی والے کی نعت پڑھ رہا ہے, جو بھی اس کی تمنا مسجد سے اٹھے بعد میں, میرے مولا اس کی تمنا پہلے پوری فرما دے. کون دیتا ہے دینے کو چاہیے, کون دیتا کون دیتا ہے دینے کو چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی, دینے والا دینے والا ہے سچا, کیونکہ سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ, سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا ہو اعلیٰ. اب پانی لے کر وہ بچے کرتے کیا ہے؟ فرمایا گھروں میں لے کے جاتے ہیں وہ پانی بطور تبرک جناب بندہ سمجھ کر. جو بھی مریض ہے, جس مرض کے اندر مبتلا ہے, جس بیماری کے اندر مبتلا ہے, جس تمنا کی آرزو ہے, جو بھی اس کی آس ہے, اسی ہی نیت سے آس ہے تو آس کی نیت, آرزو کی نیت, بیماری کی دوری کی نیت سے میرے آقا کے ہاتھ سے مس ہوا شدہ پانی وہ پیتا جاتا ہے. آس ہے تو آس پوری, بیماری ہے تو بیماری دوری. حدیث پڑھی ہے میں نے, اپنی بات نہیں ہے. وہ بچے پانی اپنے گھروں میں لے کے جاتے, پانی 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 میرے کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک سے مس ہوا شدہ پانی
آب زمزم کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہو؟ جی سارے بیٹھے ہو. باعث برکت سب کا عقیدہ. سبحان اللہ کی صدا سے جواب دیجیے، میں اور کچھ نہیں کہتا. آب زمزم باعث برکت، باعث برکت. اور یہ بھی حدیث میں سنا ہے کہ نہیں، مدینہ پاک جاؤ، جس مرض کے اندر تم مبتلا ہو آب زمزم پیو شفا ہوگی. آب زمزم پیو شفا ہوگی. آب زمزم میں شفا ہے کہ نہیں؟ آب زمزم شفا ہے کہ نہیں؟ یہ پانی ہے کہاں؟ کس کی قدموں کی برکت سے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام جن کے ایڑیوں کی برکت سے یہ پانی کا چشمہ جاری ہوا ہے. لوگوں اگر اسماعیل علیہ السلام کے قدم لگے وہ پانی باعث برکت ہو اور آب زمزم شفا ہو. میں اسماعیل کی بات نہیں کر رہا، میں تو حبیب خدا کی بات کر رہا ہوں. اگر اسماعیل علیہ السلام کے قدم لگے وہ پانی باعث برکت اور شفا ہوتا ہے. اسماعیل علیہ السلام تو یہ خیرات لینے والے ہیں مصطفیٰ کی. خیرات لینے والے ہیں مصطفیٰ کی، ہے کہ نہیں؟ مقتدی شان والا ہوتا ہے یا امام؟ امام شان والا. امام اور تسا فرمایا خودی تے مقتدی کلو امام شان اللہ. اے میراج مصطفیٰ ہے جی یوسف مقتدی بڑھیا کہ نہیں بڑھیا؟ میراج دی رات یوسف علیہ السلام مقتدی بڑھیا کہ نہیں بڑھیا؟ جدو مقتدی بڑھیا تو تسی خود کیا ہے کہ امام شان والا ہوتا ہے تے مقتدی قوت کے شان والا ہوتا ہے. تے سارے نبی شان والے، میرا نبی امام ہے اور مقتدی دی یہ شان ہے کہ قدم لگے تے او پانی دافر امراض ہو جاوے تے امام دا ہاتھ لگے پانی نو تے او کتنا شفا والا ہوئے گا، او کتنا شفا والا ہوئے گا. اس واسطے مدینے دے بچے پانی لے کے جاندے نے جیڑا مریض ہے اس نیت نہ پیتے مرض دور. تیرے نام وچ رب رکھیاں شفاواں نے، تیرا نام لیاں ٹل جاندیاں بلاواں نے. تیرے نام وچ رب رکھیاں شفاواں نے، تیرا نام لیاں ٹل جاندیاں